پڑھیے لا الہ، تھوڑی سی آواز بلند کر دیجیے، پڑھیے لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وصحابہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قال الله تعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا خیر خلق اللہ۔ صدر محفل پیر طریقت رہنمائے روحانیت، دکھی دلوں کو سہارا دینے والے، ذرا جو ماننے والے ہو وہ تو سبحان اللہ کہہ دو، باقیوں کی مجبوری ہے بھائی، کیونکہ ہم تو خود دکھی ہیں، سکھ لے کے گئے ہیں، ہم نے تو کہنا ہے دکھی دلوں کو سہارا دینے والے، رونے والوں کو ہنسانے والے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، دلوں کے اندر گھر بنانے والے، اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو خوش کر کے واپس بھیجنے والے، ہمارے پیر طریقت صوفی جی سرکار حضرت صوفی محمد امین صاحب، خطیب ملت اسلامیہ علامہ محمد امجد صاحب امجد، ترجمان مسلک اہل سنت خطیب ملت علامہ جاوید اختر صاحب، پروقار علماء کرام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھی، یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جنہوں نے قریب سے صوفی جی سرکار کو دیکھا ہے، وہ تائید کر کے سبحان اللہ کہہ دیں، باقی نہ بولے، کیونکہ میں جبر کی بات نہیں کرنے آیا، میں صبر کی بات کرنے آیا۔ دوستو، جو لوگ اس شخص کو قریب سے جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر اپنا کتنا کرم کیا ہوا ہے۔ کوئی آدمی ہر ایک کے گھر پہ خوش ہو کے نہیں آتا، آج جس سے پوچھو وہ کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، مگر اس اللہ کے بندے
وہ مصروف ترین لوگ ٹیلی فون کر کے ٹائم مانگتے ہیں اور پھر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں. آخر یہ کیا بات ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اندر کون سی طاقت ہے؟ میرے خیال میں لفظ طاقت کو سمجھا نہیں یا آپ بول نہیں سکتے؟ ذرا اور ساتھ دے دو. جو جوان ہیں وہ تو لازماً بولیں، جو بزرگ ہیں ان کی مرضی. کوئی ایسی طاقت ہے، اس کو آپ مقناطیسی قوت کہو یا قوت روحانی کہو. حضرات، مولانا امجد صاحب بچپن کے خطیب ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ پیدائشی ولی ہے، اس کے بارے میں کہتا رہتا ہوں یہ پیدائشی واعظ ہے. یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ کو جوان کرے. میری عمر 60 سال کے قریب ہو گئی ہے، لیکن ابھی میں پھر ٹھیک رہا ہوں، صحیح جا رہا ہوں. مولانا امجد صاحب نقطہ بڑا ہے، سمجھو تو پتہ لگے. یہ میں بڑا پیارا لگتا ہے جی، کیونکہ مولانا امجد صاحب پیدائشی واعظ ہیں. کہتے ہیں یہ نقطہ ہے. تو پیدائشی خطیب، پیدائشی واعظ، اور مولانا جاوید اختر صاحب کی تو آواز میں کیا ترنم تھا. ہم دیکھتے ہی رہے یہ ہو کیا رہا ہے. دوستو، آج میں جو تقریر کرنے والا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم ولیوں کو کیوں مانتے ہیں، اپنے نبی کے نعرے کیوں لگاتے ہیں، رسول اللہ کی عظمتوں کے بیان کیوں کرتے ہیں. اور پوری توجہ سے سنو گے اور سبحان اللہ کہو گے تو سینے کی بیماریاں آج دور ہو جائیں. میرے پیارو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. شاید آپ سمجھیں گے یہ ملتان سے آیا بیٹھا ہے. میرا اللہ گواہ ہے، رات میں رحیم یار خان میں تھا. رات کے 1 بجے کا میں نے سفر کا آغاز کیا اور حضرت کی کرامت سے میں پہنچ گیا. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ دوں کہ ہم لوگ اللہ کی توحید کے ماننے والے. آج اخبارات اور رسائل، آج عالمی میڈیا پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو کہ یہ بہت سے لوگ جو آستانوں پہ جاتے ہیں یہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، یہ بزرگوں کو سب کچھ مانتے ہیں. میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید اسلام کی اساس ہے. توحید انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے. توحید اسلام کا نصب العین ہے. توحید اسلام کی دعوت تبلیغ ہے. حضرت صاحب آگئے، ذرا ان کے احترام میں 1 سیکنڈ کی خاموشی کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، حضرت صاحبزادہ میاں غلام قدیر احمد صاحب. کوٹلہ شریف سے سجادہ. میری طرف بھی ذرا سلام کر لو، میں ان تقریر کر رہے ہیں. تسی راضی کرو گے تو راضی ہوں گے. چلو جی بیٹھ جاؤ. صاحبزادہ غلام قدیر صاحب تشریف لے آئے میری گفتگو میں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ درات فرمائے، ان کی جوانی میں حسن عطا فرمائے. دوستان محترم، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج عالمی میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ بزرگوں کے آستانوں پہ آنے والے یہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں. میں آج یہ سبق آپ کو سنانے آیا ہوں کہ ہم ہی اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں. ہم بھی نہیں، بھی کے چکروں میں نہیں، ہی کی بات کر رہے ہیں. ہم ہی
لیکن یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ بھائی وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک. کیا کہتے ہیں؟ چاند بنانے والا وہ ہے، ہم کہتے ہیں بالکل صحیح. مگر جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا بات پوری کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی مسئلہ نہ آئے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے، اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہے تو اے حبیب جاؤکا تیرے در پہ آ جائیں، تیرے دروازے پہ آ جائیں. بھائی بات تو سمجھو نا. بھائی چاند بنانے والا وہ، اب وہ کہتا ہے دو ٹکڑے کرانے والا یہ. میرے خیال میں مزہ نہیں آیا یا طاقت نہیں ہے آپ میں؟ میرے خیال میں بات کیچ نہیں کر سکے. اللہ اکبر. چلو ویسے ایک بات ہے، جتنے نعرے کی آواز ہے نا اس سے آپ 4 گنے زیادہ بیٹھے. یہ آپ کی مرضی، اب آپ جواب دیں نہ دیں، ہمارا تو مقصد ہے کہنا. اگر مان جائیں تو مہربانی ہے. میرے پیارے بھائی، چاند بنانے والا وہ اس نے کہا دو ٹکڑے کرانے والا یہ. کہنے لگے سورج غروب کرنے والا وہ ہے وہ ہے. ہم نے کہا بے شک، مگر آگے فکرہ پڑھ. آگے نہیں پڑھتے، بس خاموش ہو جاتے. قرآن کہتا ہے نبی کی شان کو سمجھ، سورج غروب کرنے والا وہ ہے مگر مولا علی کے لیے واپس لانے والا یہ ہے. یہ اللہ خوش رکھے. بڑی مہربانی. میرے پیارے بھائی جان پھر سننا، آج بار بار یہ کہا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو اسلامک لیکچرار، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے پروفیسر کہلانے پر فخر کرتے ہیں، آج وہ عالمی میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں قرآن نازل کرنے والا اللہ. پھر بات ختم. ہم نے کہا جناب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن نازل کرنے والا وہ ہے مگر فکرہ تو پورا کر، تجھے سمجھانے والا یہ ہے. اللہ خوش رکھے. جو نبی کے نام پہ خوش ہو رہے ہیں اللہ آج تمہیں خوش کر کے بھیجے گا. پھر سننا، اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں، یہ جو عطر کی بارش کر رہے ہیں، اگر ہم رحمت کی تھوڑی سی بارش کر دیں تو اس کے بعد پھر اکٹھے ہو جائے گا کام. ذرا توجہ خراب ہوتی ہے بیٹا، تو کام نیکی کا کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میری تقریر میں بیٹھ جا تاکہ تیری جھولی میں بھی رحمت آ جائے. ہاں کام اچھا ہے تیرا. پھر سنو، ہمیں یہ کہا جاتا ہے براق بھیجنے والا وہ ہے بس اس کی بات کرو، آگے نہیں فکرہ پورا کرنا. فکرہ پورا میں سمجھا رہا ہوں. نوجوانوں سبحان اللہ کا ساتھ دے دینا. بھائی نوری سواری بھیجنے والا وہ ہے مگر سوار ہونے والا یہ ہے. اللہ خوش رکھے آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بار بار کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن کی سکرین پر کہ جناب ہمیں بنانے والا وہ ہے مگر آگے فکرہ پورا کرو، ہمیں بخشوانے والا یہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو سجاد گان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کوٹلہ شریف، کرما والا شریف، میں تو کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ جہاں بھی اللہ کے ولی نے قدم رکھ دیا وہ جگہ شریف بن گئی. ایسے ہے یا نہیں؟ کوٹلہ کیوں بن گیا کوٹلہ شریف؟ حضرت کے قدم گئے. کرما والا کرما شریف، ملتان اللہ کے ولی ہیں، ملتان شریف. کیوں بیٹا؟ داتا صاحب آئے لاہور شریف، پاک پتن بابا فرید چلے گئے پاک پتن شریف. ذرا سبحان اللہ تو کہہ دے یار.
میرا پیارا بھائی جان ذرا غور تو کر، معین الدین اجمیر میں قدم رکھا، کہا اجمیر شریف، اعلیٰ حضرت نے بریلی میں قدم رکھا، بریلی شریف۔ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے آج تک دیوبند شریف؟ اور صدقے تمہارے سمجھنے پہ بھی قربان جاؤں، کیا بات ہے! اور تمہارے بولنے پہ قربان جاؤں۔ کیوں حضور کبھی یہ سنا ہے؟ حالانکہ بڑا علم کا محور ہے جناب عالی، تھوڑا ساتھ دے دے تو مہربانی ہو جائے گی۔ مجھے احساس ہے آپ کی باتیں ضروری ہوں گی، لیکن یہ بھی بڑی ضروری بات ہے۔ کبھی وہ جگہ چاہے علم کا نامہ قدم رکھے، وہ جگہ شریف نہیں ہوتی۔ شریف وہی ہوتا ہے جہاں ولی قدم رکھ دیتا ہے۔ علم اور چیز ہے، علم میں روحانیت اور چیز ہے۔ ہم مدرسوں میں پڑھے ہیں، ہم نے محنتیں کی، مولانا امجد صاحب مدرسے میں پڑھتے رہے، اختر جاوید بھی پڑھتے رہے، میں نے بھی 8 سال پڑھا ہے، 4 سال مدینہ شریف میں بھی پڑھا ہے، محنت کی ہے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھا ہے کہ علم وہ نہیں ہے کہ جو کتابوں کے لفظ دیکھ کر پڑھ لی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا لاہور یہ بڑا سکالر ہے، انگریزی میں مشین کی طرح گھومتا ہے، بڑی انگریزی بولتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ ریاضی میں حساب کی طرح پھرتا ہے، یار یہ بڑا علامہ ہے، یہ فٹافٹ بولتا ہے۔ کچہری چلے جاؤ نا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ وکیل بڑا اچھا ہے کیونکہ یہ عدالت کے کٹہرے میں سچ کو جھوٹ ثابت کر دیتا ہے۔ کیا سوچ ہے یار تیری، بول تو صحیح۔ میرے بھائی آپ فاصلے پہ بیٹھے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ پھر سنیے، کہتے ہیں کچہری چلے جاؤ نا، اس وکیل کی بڑی فیس ہوتی ہے جو عدالت کے کٹہرے میں کھڑ کے جھوٹ کو سچ کر دے اور سچ کو جھوٹ کر دے۔ مگر جس آستانے پر آپ آئے ہوئے، جس صوفی سرکار کے سامنے آپ بیٹھے، جس علامہ ابن علامہ ولی ابن یہ پیر قدیر صاحب جن کے ہاں آپ آئے ہوئے، ان کے نزدیک میں یار اور ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جناب؟ تھوڑا ساتھ دے دو گے میرے پیارے؟ پھر سنو، دنیا کے نزدیک بڑا پڑھا ہوا وہ ہے جو انگریزی میں مشین کی طرح بولے، جو ریاضی میں جغرافیہ کی طرح گھومے۔ بڑا علامہ وہ ہے جو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرے۔ مگر ان بزرگان دین کے نزدیک بڑا پڑھا ہوا وہ ہے جس کے ایک ایک لفظ میں جمال محمد کے جلوے نظر آئے۔ ہے کوئی نعرہ لگانے والا اس مجلس میں؟ فکرہ شاندار تھا، اس لیے میں نے کہا کوئی مجمع میں نعرہ لگائے، کیونکہ اسٹیج پر تو بہت کام ہوتے ہیں نا۔ آپ میں کوئی پیچھے آدمی ہے جس کے سینے میں طاقت ہو، ذرا نعرہ لگا دکھائے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، اللہ خوش رکھے نوجوان۔ تو نے نعرہ لگا کر محفل کو حسن دیا ہے، خدا تیری جوانی میں حسن دے گا۔ جو اللہ اور رسول کے نام کو طاقت کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ بھی طاقت کے ساتھ رزق بھیجتا ہے۔ پھر سننا، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، بات سمجھ رہے ہو؟ سب اللہ کے پیارے ہیں۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ قرآن مجید 3 پارہ پہلی آیت، تِلْکَ الرُّسُلُ، رب کائنات کہتا ہے آدم سے لے کر خاتم تک یہ سب میرے رسول ہیں۔ قرآن کے لفظ ہیں، اگر نہیں بولے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔
دل کا رسول، یہ رسول فضلنا، ہم نے ان کو فضیلت دی، بعض کو بعض پر، کسی کے درجے تھوڑے ہیں کسی کے زیادہ ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک نبی ایسا ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آتا تھا کوہ طور پہ آوازیں دیتا تھا، میں بولتا تھا، مگر تیرے ذہن میں یہ نہ رہے کہ وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، درجہ اس کا بڑا ہے، کوہ طور پہ آتا ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے، مگر وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، قرآن مجید کے لفظ بولے گا سینے کی بیماری دور ہوگی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ارشاد ربانی ہے کہ او لوگوں، ایک میرا رسول ایسا بھی ہے جس کے درجے تمام نبیوں سے بہت بلند ہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، نوجوانوں کی طرح سننا، وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے۔ وہ کون ہے؟ شمس الضحیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ بدر الدجا ہے۔ وہ کون ہے؟ قمر الہدیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ ہر درد کی دوا ہے۔ وہ کون ہے؟ ہر مرض کی شفا ہے۔ وہ کون ہے؟ رحمت دو سرا ہے، حبیب خدا ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، محبوب خدا ہے، زمین پر محمد مصطفیٰ ہے، آسمانوں پر احمد مجتبیٰ۔ اللہ اب مسئلہ کیا نکلا قرآن کی روشنی میں کہ اے لوگوں، سب نبی برحق، سب رسول برحق، تمام پیغمبر برحق، لیکن اے لوگوں، آدم کا زہد ایک طرف، نوح کی شجاعت ایک طرف، ابراہیم کی دوستی ایک طرف، اسماعیل کی زبان ایک طرف، یوسف کا حسن ایک طرف، یعقوب کی رضا ایک طرف، دانیال کی آواز ایک طرف، حضرت داؤد کی پکار ایک طرف، حضرت موسیٰ کی للکار ایک طرف، حضرت عیسیٰ کا تقوی ایک طرف۔ فکرہ پھینکنے لگا ہوں، ذرا جوانوں کی طرح بول۔ 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں ایک طرف، محمد عربی کی ختم نبوت کے برابر نہیں ہو۔ اللہ یا رسول، منہم من کلم اللہ، قرآن کہتا ہے ان میں ایک رسول ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے، کوہ طور پہ جاتا ہے۔ ایک جھلک دکھاتا جاؤں کہ کوہ طور پہ گئے، یا اللہ روز تو بولتا ہے، آج بول بھی صحیح، شکل بھی دکھا۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں کلیم، حجاب ہٹا، نقاب ہٹا، پردے ہٹا، ذرا شکل تو دکھا۔ آواز آئی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے خیال میں آپ کو کمزور لفظ لگے ہیں یہ، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ روز کلام کرتا ہوں، تیرا کلیم ہے، پر میں نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا۔ بہت سے علماء نے محبت کے انداز میں کچھ اور باتیں لکھی، لیکن میں شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کلیم نے بڑے پیار سے پوچھا، کفر نہیں، محبت سے، یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا یا تو نہیں دکھا سکتا؟ فرمایا ایسی باتیں نہ کرو، میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ کہا یا اللہ محبت میں کہہ گیا ہوں، لاڈ سے بولا ہے۔ یہ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں نا جو تمام نبیوں کو شان والا مانتے ہو، ذرا دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ رزق دے ہاتھوں، دونوں ہاتھ جوانوں کی طرح اٹھانا اور کہہ دو سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، رزق کی آمد ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پھر سنو، یا اللہ میں نے محبت سے پوچھا ہے، تو اللہ کہتا ہے سن،
میں دکھا سکتا ہوں، تو نہیں دیکھ سکتا۔ کہا تجھے کوئی دیکھے گا بھی صحیح؟ نوجوانوں میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ کر میرا بھائی جان، میرے پیارے ذرا میری طرف دیکھ، میرا پیارا، بڑی محبت سے بول رہا ہوں، میرے پیارے بھائی جان ذرا توجہ کر، دیکھ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کہا تجھے کوئی دیکھے گا صحیح؟ آواز قدرت آئی، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اللہ اکبر، سبحان یا زندہ باد۔ جو بول رہا ہے اس کو بھی حوصلہ دے دے، بخل نہ کیا کر۔ ملتان تو سارا ہی زندہ باد ہے، ملتانی جڑا بولدا بیٹھے ہوتا بھی تو کوئی خیال کر۔ اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نعروں کا خواہش نہیں ہوں، چونکہ جس آستانے پہ آیا بیٹھا ہوں اس سے دعائیں لینے آیا۔ آپ جتنے بزرگ مجھے زندہ باد کہیں گے تو اللہ مجھے اور زندہ باد کر دے گا، تو میں نعرہ لگوانے نہیں آیا، دعائیں لینے آیا ہوں۔ یہ کسی کا دماغ ابالا نہ کھا جائے۔ زندہ اللہ خوش رکھے۔ پھر سنو، اللہ زندگی مجھے دے، صحت دے۔ ابھی میرے بھائی آئے ہیں، کان میں کہہ گئے ہیں کہ بڑا لطف آ رہا ہے، ذرا یہ فکرہ پھر پڑھو، تو ان کی محبت کے لیے پڑھتا ہوں۔ یا اللہ شکل دکھا، آواز آئی تو نہیں دیکھ سکتا، کون دیکھے گا؟ اب فکرہ پڑھ رہا ہوں جوانوں کی طرح، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ یا اللہ یہ مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ آپ کو عزت دے میرے پیارے بھائی۔ نہ تیری آنکھ دیکھے، پھر پڑھتا ہوں جوان، نہ دیکھے گناہ ہوگا تو، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ بڑے ادب سے پوچھا مصطفیٰ کون ہے؟ کہا وہ میرا حبیب ہے۔ یا اللہ میں کون ہوں؟ فرمایا تو میرا کلیم ہے۔ کہا مل فرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب، کلیم اور حبیب، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اب میں فرق پڑھنے لگا ہوں۔ نوجوانوں پوری توجہ کے ساتھ جوانوں کی طرح فکرے کو کیچ کرنا۔ ارشاد ہوا تو ہے کلیم، دیتا ہے آواز، میں کہتا ہوں نالین اتار کیا، وادی مقدس ہے، اور وہ ہوگا حبیب۔ ارادہ کرے گا جوتیاں اتارنے کا، کہوں گا یہ عرش تو چومنے کے لیے بنا ہے۔ آواز قدرت آئی، میرا مالک وہ تیرا حبیب ہے۔ فرمایا ہاں۔ یا اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا تو ہے کلیم، آتا ہے گھر سے، ادب سے کہتا ہے بول، مرضی آئے میں بولوں۔ یہ فکر ہر آدمی نے کیچ کرے گا، جس کا ہاضمہ ایمانی تیز ہوگا نا وہ سمجھے گا۔ کیا ہوگا؟ فرمایا تو ہے کلیم، دیتا ہے آواز، مرضی آئے بولو، مرضی آئے نہ بولو۔ وہ حبیب ایسا ہوگا، ام ہانی کے گھر سویا ہوا ہوگا، 70,000 فرشتے دروازے پہ آئے ہوئے ہوں گے، جنت سنگاری گئی ہوگی، آسمانوں پہ نورانی چادریں بچھی ہوں گی، مرضی آئے آئے، مرضی آئے نہ آئے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، محب و محبوب میرا نبی صرف نبی نہیں، اللہ کا محبوب بھی ہے۔ آج کل کچھ دن ہو گئے ہمارے ٹیلی ویژن پر بڑا زور ہے، سکالروں کی ایک پوری فوج آئی۔ اگلے دن ایک آدمی کہہ رہا تھا فہم قرآن کے پروگرام میں کہ ہمارا نبی بس اللہ کا نبی ہے، تمام نبیوں کا نبی ہے بس۔ میں نے کہا بے وقوف نے پتہ نہیں سکالٹی کہاں کھینچی۔
بس کتابیں پڑھتی ہیں نا. صوفی امین کے پاس آتے ہیں کچھ پتہ لگتا نا, بزرگان دین کے پاس آتے پتہ لگتا نا. بس وہ کہہ رہا تھا وہ نبی ہے, پیغام حق دینے آئے, پر فرق اتنا ہے یہ ذرا نبیوں کے سردار ہے. اور میں نے کہا ذرا نہیں, آگے پڑھ. میں نے کہا صرف نبی نہیں اللہ کا محبوب ہے. کیچ کر سکے. میں نے کہا نہیں اللہ کا نبی ہے, اللہ کا محبوب بھی ہے. اب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اور نبی صرف نبی ہے, محبوب نہیں ہے. ہائے ہائے بڑا طاقتور فکر ہے, میں کیا کروں. یہاں مجمع ہوتا نشتر پارک کراچی کا یا پشاور کا چوک یاد ہوتا تو فضا گون جاتا, لیکن چونکہ پنجاب ہے رسیلوں کا, میں رسیلہ نہیں, میرے گلے میں سر سا نہیں, لیکن میرا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے. گزارا ٹھیک ہے. پیر صاحب آپ کی دعاؤں سے نہ گلا ہے نہ گلا ہے. اچھا جا رہا ہوں, اچھا جا رہا ہوں. پھر میں پڑھتا ہوں. ذرا غور کر, اگر یہ فکرہ میں کراچی میں پڑھتا تو اب تک در و دیوار ناروں سے گاؤں اٹھتے, لیکن چونکہ یہاں کا نظام کچھ اور ہے میں پھر پڑھتا ہوں, شاید آپ کے دل میں اتر جائے. اور نبی, پچھلے نبی, پچھلے رسول, پچھلے پیغمبر محبوب نہیں ہے, صرف نبی ہیں. ہمارے نبی نبی بھی ہیں محبوب بھی ہیں. اس لیے اب پڑھتا ہوں, اس لیے کہ محبوب کیوں نہیں ہے میرے دوستوں. پھر پڑھتا ہوں. بڑی آج کل بحث ہے ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر فہم قرآن کے حوالے سے. جن لوگوں کے بعد بڑا پیسہ ہے وہ ٹی وی والوں کو پیسہ دے کر میڈیا پہ آ جاتے ہیں, اور ہم غریب لوگ تو آپ سے لے لے کے کھاتے ہیں. ہم تو نبی کا لنگر کھانے والے ہیں, ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے. خدا سے میں نے کہا کراچی میں ایک دفعہ, میں نے کہا ٹیلی ویژن کی سکرین پر ربانی آئے نا تو سارے سکارر ایک طرف لگے بیٹھے ہوں گے, لیکن چونکہ ہم بزرگوں کا لنگر کھانے والے ہیں, ہم غیروں کے دروازوں کی بات نہیں کرتے, ہم ماؤ لینن کی بات نہیں کرتے, ہم اس چالن کی بات نہیں کرتے, ہم تمہارے سکاروں کی بات نہیں کرتے. ہم تو بات کرتے ہیں کبھی داتا علی کی, کبھی مہر علی کی, ہے نا. ہم تو بہاول حق کی بات کرتے ہیں, شاہ رخ عالم کی بات کرتے ہیں, اللہ کے ولیوں کی باتیں کرتے ہیں, ہم پیار کی باتیں کرتے ہیں, ہم یار کی باتیں کرتے ہیں, ہم تو دیدار کی باتیں کرتے ہیں. ہمارا تو مزاج ہی کچھ اور ہے, ہماری طبیعت کچھ اور ہے. وہ کہنے لگا ہر نبی خدا کا وزیر ہوتا ہے, ہمارے نبی بھی وزیر ہے. میں نے کہا نا, میں نے کہا غلط. آج کل ٹی ویوں پہ یہ بحث ہے جو فہم قرآن کے حوالے سے درد دیتے ہیں نا ٹی ویوں پر, وہ یہ فکرے کہہ رہے ہیں ہر نبی وزیر ہوتا ہے, ہمارا نبی بھی وزیر ہے. میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے, ہمارا نبی وزیر نہیں ہے, پچھلے نبی وزیر تھے, ہمارا نبی وزیر نہیں ہے, خدا کا محبوب ہے. اس لیے اب فکرہ پڑھنے لگا ہوں جوانوں کی طرح سن. اس لیے میں نے کہا وزیر بدلتے رہتے ہیں, محبوب بدلا نہیں کرتے. حق چار یار یا علی یا غوث اعظم. میں نے کہا جناب وزیر بدلتے رہتے, کچھ بدل گئے, کچھ بدل جائیں گے, کچھ بدل رہے ہیں, مگر جو محبوب ہے وہ تو محبوب ہی ہے. جب سے کائنات بنی ہے, جب سے میرے رسول کو بنایا محبوب ہی بنایا ہے. ہمارا نبی اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا وزیر نہیں ہے. اس لیے کہ وزیر بدلتے رہتے ہیں, محبوب بدلا نہیں کرتے. میں نوجوانوں آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں, جن دجالوں نے ہمارے تاجدار مدینہ کے خلاف خاکے بنائے ہیں, میرا آج یہ خطاب نوجوان نسل کو متوجہ کرنے کے لیے ہے. وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں ہم عیسائی ہیں, اپنا قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. لوگوں نے کہا تو نبی ہے. ہمیں کیا پتا تو نبی ہے؟ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کسی اندھے کو لے آؤ. ہاں ما ابری الاکمہ ولا برس. کسی اندھے کو لے آؤ یا برس والے کو لے آؤ, ہاتھ لگاؤں گا نور آ جائے گا. یہ ہمارے قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اندھے کو لاؤ, اندھا آیا, عیسیٰ پیغمبر نے ہاتھ لگایا, آنکھوں میں نور آ گیا. اب یہی باتیں انگلستان میں, یورپ میں, ساؤتھ افریقہ میں, پیرس میں, سوئٹزرلینڈ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ڈنمارک میں وہ کہہ رہے ہیں پڑھو اپنا قرآن, پڑھو اپنا اللہ کا قرآن. عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا نور آ گیا. میں نے ابھی پچھلے دنوں 12 ربیع الاول کو میں دبئی میں تھا. ابو ظہبی میں میں نے 12 ربیع الاول کا جلسہ کیا. وہاں کے عربیوں نے کہا بس کرو, بہت میلاد سن لیے, بہت. میری تقریر میں ہمارے مسلک کے ترجمان علامہ غلام سرور ساکی صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا سنو میرے پیارے بھائی, میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں میری طرف توجہ ہے آپ کی. آج کا جو خطاب ہے نا دور جدید کے مطابق ہے, کیونکہ ضرورت اس بات کی. آج عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتا تھا, آنکھوں میں نور. میں نے 12 ربیع الاول کو ابو ظہبی میں تقریر کی. وہاں کے عربیوں نے کہا, وہاں کے پاکستانیوں نے کہا, وہاں کے ہندوستانیوں نے کہا, ان کا ربانی صاحب بڑے عرصے سے سن رہے ہیں, یہ لوگ آئے بیٹھے, یہ دیکھو میڈیا نے کیا کہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا آنکھوں میں, ذرا بولا بھی کرو یار, آنکھوں میں نور آ. میں نے کہا ٹھیک ہے, میری تقریر کی باری آئی. انہوں نے کہا جی آپ حیران ہوں, ہمارے اس اجلاس ہندو بھی آئے بیٹھے اور جو دبئی میں کاروبار کرتے ہیں عیسائی وہ بھی آئے بیٹھے. میں نے کہا جی ہماری بات سنو تو صحیح. میں نے جو وہاں فکرہ کہا نا صرف آپ سے دعائیں لینے کے لیے سنا رہا ہوں, شو بات میں نہیں ہوں, صرف آپ سے دعائیں لینے. میں نے ان کو للکارا, میں نے کہا عیسائیوں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں نا, جو مانتا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ, باقی چپ بیٹھے رہو. ہر آدمی نہ بولنا بابا, ضرورت محسوس نہ کرنا ہر آدمی. پھر سنو, میں نے کہا اب آپ کا بھی تو تھوڑا سا فرض ہے نا, یہ جو بچہ درمیان میں کھڑا ہے اس کو آرام سے آپ بٹھا نہیں سکتے. اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو آرام سے بیٹھے, کچھ آپ کا بھی فرض ہے یار. پھر سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے وہاں للکارا, یہ آپ کی توجہ کی. میں نے کہا سنو, میں نے کہا سنو, توجہ ہے آپ کی. میں نے کہا بھائی صاحب, میں نے کہا بھائی جان, میرے پیارے یہ محفل ہے پاکیزہ لوگوں کی, ذرا سر پہ کپڑا ہونا چاہیے. کپڑا ہوتا تجھے آگے بٹھا دے, تو کپڑے کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے. ڈال دے کو سر پہ رومال شمال, بیٹھ جا آگے, اس میں کون. پھر سن, علامہ ساکی صاحب یہ بڑے علامہ ہیں, اللہ اکبر, اللہ نے ان کو بڑی عزت دی. ہم جگہ جگہ ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کی پتہ ہے ان کو کہ یہ بھی ہماری کرتے ہیں یا نہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. دلوں کی بات, دلوں کا مالک اللہ ہے. اب سنو میں نے کیا کہا. میں نے جو فکرہ وہاں ادا کیا وہ صرف شو بازی کے لیے نہیں. ایک تو یہ ہے کہ مووی بن رہا ہے, کچھ نوجوان سنیں گے, چلو انہیں کسی بات کا علم ہو جائے گا کہ عالمی میڈیا پہ کیا بات ہو رہی ہے. دوسرا میں آپ تمام ضرور تو دعا کریں گے, آپ بھی ضرور دعا کریں. میں نے کہا عیسائیوں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو ہاتھ لگاتا تھا, آنکھوں میں نور آ جاتا تھا, مگر آؤ ذرا مدینے کی طرف بھی رخ کرو. میرا تاجدار مدینہ اگر کسی اندھے کے لیے دعا تو بات کی بات ہے,
بات کی بات ہے. اے بڑا نازک فکر ہے, کیا کروں, آپ میں طاقت نہیں ہے. میں نے کہا دعا بات کی بات ہے, ہاتھ بات کی بات ہے. میرا مدینے کا نبی اگر مسجد میں بیٹھا ہے اور کوئی اندھا ہے تو میرے نبی کے پاؤں میں پہننے والی جوتی مبارک کے تلووں کی مٹی اندھے کو لگ جائے تو آنکھوں کا نور چمک اٹھتا. ہیلو دے دو, تھوڑا ہاتھ لگ جائے. ہاتھ تو لگ ہی گیا نا. آپ سنو حضرات, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو بڑے غور سے سننا. عیسیٰ علیہ السلام, ذرا جوان بول دے یار. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے, نور آ جاتا تھا, اور میرے نبی کے پاؤں میں پہننے والے تلووں کی مٹی لگتی تھی, نور آ جاتا تھا. اب میں حدیث سنانے لگا. یہ تو فکرہ میں نے وہاں بولا عیسائیوں کو متوجہ کرنے کے لیے, لیکن آپ کے لیے ذرا تشریح کرو. مدینہ کی مسجد ہے, مدینے کی مسجد کے ساتھ ایک یہودی کا مکان ہے. یہودی بڑا لینڈ لارڈ ہے. ان دنوں میں زمیندار اس کو کہتے تھے جس کے پاس اونٹ بہت زیادہ ہوں یا جس کے پاس کھجور کے باغ زیادہ ہوں, وہ بڑا لینڈ لارڈ ہوتا تھا. وہ یہودی بڑا لینڈ لارڈ ہے. کھجور کے درخت بھی ہیں, اونٹوں کے ریوڑ بھی ہیں, آنکھوں سے اندھا ہے, گھر میں رو رہا ہے. اس کی بیٹی کہنے لگی ابو ہر وقت روتا ہی رہتا ہے. بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی جائیداد بھی ہے, دولت بھی ہے, دراہم بھی ہے, دینار بھی ہے, پیسہ بھی ہے, مگر آنکھ نہیں ہے. ساڑی سرائکی وجہ دن آنکھ نہیں تے ککھ نہیں. بھئی یہ آنکھ نہیں ہے. میں یونان گیا, جیسے آج امریکہ اور لندن میں لوگ علاج کرانے جاتے ہیں نا, اس دور میں یونان اور شام میں جاتے تھے. وہ وہاں گیا, ڈاکٹروں نے لا علاج کر دی. ڈاکٹروں نے کہا نہیں یہ آنکھ نہیں بن سکتی, بس اندھا ہی اندھا. اب وہ رو رہا ہے, ہائے کس کام کی دولت, ہائے کس کام کی دنیا. اس کی بیٹی روایات میں صاحب موجود ہے جس کی عمر 10 اور 12 سال کے درمیان تھی. اس نے کہا بابا تو دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ جا, ایک دوائی لاتی ہوں. ہر آدمی نہ بولنا, ہر آدمی نہ بولنا, قبولیت کا فکر ہے. پھر سننا میرا پیارا بھائی, پھر سننا. ایک دوائی لاتی, اگر آنکھ میں ڈالے گا ضرور آرام آئے گا, میرا دل گواہی دیتا ہے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے. وہ سیدھی میرے پاس آئی, کہا بے ابو ہریرہ تیرے نبی کے پاؤں میں پہننے والی جوتی مبارک کہاں ہے, شوز کہاں ہے, نالین مبارک کہاں ہے. میرے پیارے بھائی جان ابو ہریرہ فرماتے ہیں حیران ہو گیا. اس نے پھر طلب پوچھا, پھر غور کر, فرماتے میں نے کہا وہ کونے میں موجود ہے. اس کے ہاتھ میں درخت کا پتا تھا. اس نے حضور کی نالین اٹھائی, شوز اٹھائے, جوتی مبارک اٹھائی, تلووں کو جو لگی ہوئی تھی نا مٹی, ہائے ہائے بڑا نازک فکرہ ہے بھائی جان. تلووں کی لگی ہوئی جو تھی نا مٹی, وہ کٹھے کر کے جانے لگی. میرے پیارے بھائی جان کیا کہ کہتی ہے ابا جان. ابو ہریرہ فرماتے میں پیچھے پیچھے ہو گیا. ابو ہریرہ فرماتے میں پیچھے پیچھے ہو گیا. مہربانی کر دو, مجھ مسافر پہ رحم کر دو. اسٹیج پر بہت پانی پیا جا رہا ہے, توجہ خراب ہو رہی ہے. اگر اللہ کے نام پر میرے ساتھ تعاون کر دو تو آپ کی مہربانی ہوگی, آپ کی مہربانی ہوگی, ورنہ میرا تو گزارا ہو رہا ہے. پھر سننا بھائی جان, تھوڑا سا تعاون بھی کرنا چاہیے مقرر کے ساتھ. جب سے اسٹیج پر بیٹھے ہیں پانی پانی چل رہا ہے اور ادھر ربانی ربانی چل رہا ہے, تو پھر میرے پیارے بھائی ایک ریکویسٹ ہے, اگر مان جائے گا تو مہربانی ہے, نہیں تو میرا گزارا تو ہو ہی رہا. پھر سن دیکھ چل جا,
حضرات محترم میں آپ کی خدمت میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ حضور کی نالین پاک سے لگی ہوئی مٹی، ہاں ہاں جوان میرا ساتھ دے، نبی تجھ پہ راضی ہوگا، ہاں ہاں حضور کی نالین سے لگی ہوئی مٹی اس نے کٹھی کی، ابو ہریرہ فرمانے پیچھے پیچھے ہو لیا، ابو ہریرہ قسم اٹھاتے کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب ہمارے نبی کے پاؤں میں پہننے والی جوتی مبارک کے تلووں کی مٹی اس نے اپنی باپ کی آنکھوں میں ڈالی تو اس کی باپ کی آنکھوں کا نور دگنا جگمگا اٹھا۔ عالمی میڈیا پر بھائی یہ تو بڑے تنگ بیٹھے تھے یار، میں آکے کوئی ٹائم دے سکتے ہیں انہیں ہی مکا، یہ ہون نہیں بھی مکنا پھر یہ بڑا پیارا ہے نا ہتھا میں جو پلے ہے آگے بچپن دے لاڈ بھی تک کام آنے نہیں، جس میں نے کہا جس کو ٹائم ہو اشارہ کر دینا بار بڑی مہربانی، 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم میں نے جو آیت پاک پڑھی اس میں رب کائنات نے فرمایا تلک الرسل، آدم سے لے کر خاتم تک یہ جتنے نبی گزرے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان میں سے ہم نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے ایک نبی ایسا بھی ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے ایک رسول ایسا ہے جس کے درجے تمام نبیوں سے بلند ہیں۔ حضرات کیونکہ جو وقت مقرر کیا تھا وہ تقریباً ہو چکا ہے، علماء کی خاصی تعداد اسٹیج پر موجود ہے، آپ جانتے حضرت صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ تیری زبان تو ملتان کا رہنے والا ہے، تو ان کی محبت کے لیے صرف ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، جیسے میں نے آپ سے اندازہ کیا نا کہ ولی کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے، رمضان شریف کے دن تھے، علماء پہ ذرا اختلاف ہو گیا کہ عید کل ہے یا پرسوں، اب میں ٹھیٹ سرائے کی بولتا ہوں، علامہ ساکی مجھے حوصلہ دے گا، اب میں پڑھ رہا ہوں، ساری دنیا کٹھی ہو گئی، آنکھن لگی وے فرید عید کڈا، کڈا سمجھتے ہو عید کڈا سینو بجد آیا کہ پہ پوچھ دیو، اکے علماء وچ اختلاف ہے، مولوی لڑ پین، چلو عید کڈا عید کڈا، میں فکرہ پڑھ دا، پیر فرید جھوم اٹھے، اکے کے ودے پوچھ دیو کہ عید کڈا، اکے یار ملسی جڈا، ذرا توچی آکشا سبحان اللہ، عید کڈا یار ملسی جڈا، اکے عید آلے دی کے ہوندے، اکے لوگ نمے نمے کپڑے پا کے ٹور پونے، پالن اگلی نال چلنن بازاراں وچ پھر دن، فرمایا تواڈی تڈا عید جڈا انگلیاں نال بال لا کے ٹر دیو، تواڈی تڈا عید جڈا نمے کپڑے پہ دیو، ساڈی ہوں ویلے عید ہوندی ہے جڈا مدنی دی ساڈے وال دی عید ہوندی ہے، ساڈی ہوں دی عید ہوندی ہے۔ حضرت کرما والا شریف، حضرت صاحبزادہ پیر سید شوکت حسین شاہ کی لانی،
بس وہ کہندا ہے ختم کر، وہ کہندا ہے ختم کر، کہندا ہے ہنے مکا، کہندا ہے ہنے مکا۔ کوئی بات نہیں، مولانا امجد صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی عزت کرو یار۔ ہن مان لیا تسی میں کی فکرہ پڑھ رہا سی؟ میرے پیارے ذرا مہربانی کر کے بیٹھ جا، ٹائم بہت شارٹ ہے، مولانا امجد پریشان ہے، آپ مہربانی کیجئے حضرت، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ گل بنی کہ نہیں بنی؟ حضور میں بس آخری لمحات وچ تقریر دے تے او بس تھوڑا انتظار سی، چلو بھائی ایک نظر ہی ویکھ لاواں تے فیض بھی حاصل کر لاواں۔ تے او گل اصل یہ ہے کہ میں جڑا فکرہ آکھے تسی تشریف لے آئے ہو حسن اتفاق ہویا ہے۔ میں کہ پیر فرید کو کہیں پوچھیا کہ حضرت فرمایا سرائکی بول عید کڈاں، فرمایا یار ملسی جڈاں، میں جو آکھے یار ملسی جڈاں، ربانی پڑھیا دے گیلانی آیا ہے، پڑھن والا ربانی آون والا گیلانی، عید کڈاں یار ملسی جڈاں، عید والے کیوں دے لوگ نویں نویں کپڑے پا کے ٹر پونے، فرمایا تہاڈی ہوں ویلے عید ہوندی ہے جب لوگ نویں نویں کپڑے پا کے ٹر دین، ساڈی ہوں ویلے عید ہوندی ہے جدا مدنی دی ساڈے ول عید ہوندی ہے، تہاڈی تڈا عید ہوندی ہے جدا اپنے بالا نو انگلیاں نال لیندی ہو، ساڈی تے ہوں ویلے عید ہوندی ہے جدا مدنی دی ساڈے ول عید ہوندی ہے۔ فرمایا نبی دا تصور کر کے بہ جایا کر، ہاتھ میں تسبیح رکھیا کر، نبی تے درود پڑھیا کر، دنیا دی ہوش نہ راوے یا دل ہوے یا دلدار ہوے۔ حضور ایک آخری شعر ہے، اس دے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب درود پڑھ دے بیٹھ، تسبیح پڑھ دی پئی ہے، تسبیح پڑھ دے تصور سب دے گنبد تے گئے، پیر فرید نو وجد آ گئے، فرمین کئی سین طبیب کمامن، سین پڑیاں جھول پلامن، پوے فرق نہیں ایک تل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، سر دھوڑ مٹی منہ پایوں، سارا ننگ نمود ونیاوں، ساڈے بیڑے کوئی نہ آیوں، ہتھ الٹایا عالم کھلدا۔ کئی لوگ کھل دے نا، صوفی امین کو دو وینے ہیں، صوفی سرکار کو اے جو گالی کرن دے بائے کی کئی وال کھل دے ودے ہونے، یار سانو سمجھ نہیں آئی۔ پیر فریدہ دے کئی سائیں طبیب کمامن، سہ پوڑیاں چھول پلامن، پوے فرق نہیں ایک دل دا، میرا قبلہ فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کیا حال سناواں سائیں، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز اگو فکرہ سو قبلانی صاحب قبلہ ذرا فکرہ غور کرے، فرمایا او لوگو سر دھوڑ مٹی منہ پایوں، سارا ننگ نمود بنایوں، ساڈے بیڑے کوئی نہ آیوں، ہتھ الٹایا عالم کھلدا، ہتھ الٹایا عالم۔ صوفی سرکار کو لبان قبلہ بڑا دکھی، یہ جبلے اپنا عمل کریں دے والکہ کھل دے ودیون، سر دھوڑ مٹی منہ پایوں، سارا ننگ نمود بنایوں، ساڈے بیڑے کوئی نہ آیوں، ہتھ الٹایا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا۔ اے عالم کو کھلویندا ہے، صوفی سرکار دکھاں دلاں کو سکھ دیندا ہے، جڑے روندے آمن انہاں کو کھلویندا ہے، تے کھلویندے آلیاں کو ٹپ ویندا ہے۔ اے لوگو اللہ دی رحمت بڑی وسیع، اے اللہ دے ولی، اللہ دے یارن، اے اللہ دے دوستن،
اللہ جڑا انہاں تے کرم کیتا ہے اپنے کرم نال نگاہ چکرن اتھا ہی بیڑا پارے اتھا ہی بیڑا پارے۔ حضرات وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، شوگر کا 8 سال سے بیمار ہوں، رات بھی بڑی تکلیف سے وقت گزارا۔ بزرگان اسلام پیر شوکت جیلانی، پیر قدیر صاحب، پیر صوفی محمد امین صاحب، اسٹیج پر ہمارے علامہ ساقی صاحب، اختر جدل، اچھا اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ یہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ان ہاتھوں کے صدقے مجھ پہ کرم کرے گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے دین اسلام کا ترجمان بنائے، اپنی امان اور قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حضرات گرامی، خطاب فرما رہے سن خطیب لاسانی علامہ عبدالوحید ربانی ملتانی۔ انہاں دی تقریر دے دوران خطیب پاکستان حضرت علامہ پیر غلام سرور ساکی صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی، زینت آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف اور آستانہ ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے۔ قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر رنگ بازار فیصلہ آباد۔ تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں ایتھوں ملدیاں نے۔ انی ریکارڈنگ ہوندی پچھلا جمعہ، اس تو پچھلا جمعہ، اس تو پچھلا جمعہ، کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے نے۔ جنہاں حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیدیاں ہون اور لیا کرو، اپنے گھراں چلایا کرو تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی تہاڈی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو تاکہ تانوں قبر وچ فائدہ